بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک بار حضرت عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے آئے تو راستے میں انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو بہت زار و قطار رو رہا تھا۔ اس کو روتا دیکھ کر حضرت عمر کا دل پسیج گیا۔ انہوں نے پوچھا، اے نوجوان، کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، اب میں اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں کہ کیا کر بیٹھا، سخت پریشان ہوں، لہذا مہربانی فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میری سفارش فرما دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رو رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عمر کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا تھا، راستے میں ایک نوجوان کو دیکھا جو کوئی بڑا گناہ کر بیٹھا تھا، وہ بہت رو رہا تھا، اس کی آہو زاری نے مجھے بھی رلا دیا۔ نبی علیہ السلام نے اندر آنے کی اجازت فرما دی تو وہ نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہاں بھی رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان، کیا ہوا؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کا عرش بڑا ہے؟ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرا گناہ بڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی بڑی ہے؟ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرا گناہ بڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا، کیا تو نے شرک کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں نے شرک تو نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو نے اللہ کے کسی بندے کو قتل کر دیا ہے؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں نے کسی بندے کو قتل بھی نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر ایسا کون سا گناہ ہے کہ جس کو تو اتنا بڑا سمجھ رہا ہے؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، میرا گناہ بہت بڑا ہے، میں کئی سال سے کفن چوری کا کام کرتا تھا، مردوں کے کفن اتار کر بیچتا اور اپنی ضرورت پوری کرتا۔ کچھ دن پہلے انصار کی ایک نوجوان لڑکی دفن کی گئی، میں نے اپنی عادت کے مطابق رات کو جا کر اس کا کفن اتارا، اور جب کفن اتار کر جانے لگا تو شیطان غالب آ گیا اور اس نے میری شہوت کو ابھار دیا۔ میں پلٹا اور میں نے اس مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ جب زنا کر کے اٹھنے لگا تو مجھے یوں آواز آئی کہ جیسے وہ لڑکی بول رہی ہو اور کہہ رہی ہو کہ اے اللہ کے بندے، تو نے مجھے مردوں کے مجمع میں ننگا کر دیا اور کل قیامت کے دن اللہ کے حضور حالت جنابت میں کھڑا ہونے کے لیے مجبور کر دیا۔ اب اس کی آواز کی وجہ سے میرے دل پر ایسا رعب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا کوئی غضب ہے اور میں اللہ کی پکڑ میں ہوں۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ کو بھی بڑا تعجب ہوا اور آپ نے فرمایا، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو نے مردہ لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ جب اللہ کے محبوب نے بھی فرما دیا کہ یہ ایک بڑا گناہ ہے تو وہ نوجوان اٹھا اور روتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس نے سوچا کہ اس وقت اللہ کے محبوب ناراض ہیں، کہیں کوئی ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے منہ سے نہ نکل جائے جو میری بربادی کا سبب بن جائے، اس لیے وہ باہر چلا گیا۔ جب وہاں سے نکلا تو سیدھا پہاڑوں میں چلا گیا۔ وہ نوجوان 40 دن تک نمازیں پڑھتا رہا، سجدے کرتا رہا اور معافی مانگتا رہا۔ اس کے دل کو آگ لگی ہوئی تھی، وہ رو رو کر اللہ کو منا رہا تھا۔ وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتا کہ اے اللہ میرے مالک، میں آپ کے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اے اللہ میں اب کہاں جاؤں، میرا تو تیرے سوا کوئی نہیں۔ جب اس نے 40 دن معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ کو منایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کے سلام پیش کیے اور عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، اللہ رب العزت نے پوچھا ہے کہ اے محبوب بتائیے، کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے یا میں نے پیدا کی ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،
اللہ رب العزت نے مجھے بھی اور ساری مخلوق کو بھی پیدا فرمایا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ کیا مخلوق کو آپ رزق دیتے ہیں یا میں دیتا ہوں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے بھی اور ساری مخلوق کو بھی اللہ رب العزت ہی رزق عطا فرماتے ہیں۔ جب یہ باتیں ہو گئیں تو تیسری بات پوچھی گئی کہ مخلوق کو میں نے معاف کرنا ہے یا کسی اور نے کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کو معاف کرنا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا ہے کہ اے محبوب، اس بندے نے میرے سامنے رو رو کر اتنی معافی مانگی کہ میں نے اس بندے کے گناہ کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کے محبوب نے صحابی کو بھیجا کہ اس نوجوان کے پاس جاؤ اور اس کو خوشخبری سنا دو کہ تیری عاجزی اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو گئی اور پروردگار نے تیری مغفرت کا پیغام بھیج دیا ہے۔ میرے دوستوں، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اسی لیے فرمایا کہ بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ میرے دوستوں، چاہے جتنے گناہ ہم سے ہو گئے ہوں، لیکن ہم اللہ کے سامنے اگر ہاتھ اٹھا کر توبہ و استغفار کریں گے تو اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ بڑا نہایت مہربان ہے۔ میرے دوستوں، اسی طرح کے اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پیغام ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔